تاریخ میں ہمیں ایک ایسی شخصیت ملتی ہے جس کا ذکر قرآن اور بائبل دونوں میں ملتا ہے. تو کیا قرآن بائبل کی نقل ہے؟ آئیے قرآن کے اسی معجزے پر نظر ڈالتے ہیں. لفظ حمان کافی سالوں سے کنٹروورسی کا شکار رہا ہے کیونکہ حمان لفظ دونوں قرآن اور بائبل میں ملتا ہے. حمان کا لفظ بائبل میں ہمیں دا بک آف ایسٹر میں ملتا ہے جس میں حمان کو موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد پرشیا کے بادشاہ کا اسسٹنٹ بتایا گیا ہے. لیکن قرآن کے مطابق حمان موسیٰ علیہ السلام کے دور کا شخص تھا اور اسی بات کو لے کر اہل کتاب ہمیشہ قرآن پر اعتراض کرتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ قرآن بائبل کی نقل ہے اور یہاں نقل کرنے میں غلطی ہو گئی، نعوذ باللہ. لیکن کیا آپ جانتے ہیں مصر کے ماہرین کو قدیمی ہیروگلافکس ملے ہیں جس میں حمان کا نام اور اس کا لقب تک شامل ہے، جس میں لکھا تھا دو دعائیں دیوتاؤں سے دعا مانگتی ہیں کہ آمون حمان کے پتھروں کے معبودوں کے نگران کو برکت دیں. آمون مصریوں کے دیوتاؤں میں سے ایک ہیں جن کے مجسمے پورے مصر میں لگے ہوئے ہیں. ہیروگلافکس کی ڈیکوڈنگ کی وجہ سے ہمیں آج مصر کی قدیمی کلچر اور زندگی کے بارے میں پتہ چلا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں آج حمان کے بارے میں پتہ چلا جس کے نام کا حوالہ ہمیں وہ نام کے میوزیم ہوف میں دیا گیا تھا. اور اسی تحریر سے حمان اور فرعون کے قریبی تعلق کی نشاندہی بھی ہوتی ہے. جرمن سائنٹسٹ والٹر واس زینکی ہو جس نے قدیم کلچر کے تجزیے کے اور جس کے کام کو ماسٹر پیس کے طور پر قبول کیا گیا، جو کہ بتاتا ہے کہ حمان اور فرعون کے تعلقات تھے، جو کہ ہوف کے میوزیم کے مونومنٹ پہ لکھے ہوئے ہیں. اور ہرمان رینکی جو کہ قدیمی مصر کے تاریخ دان اور ماہر بھی ہیں، اپنی ڈکشنری دا پیپل ان دا نیو کنگڈم میں حمان کا ذکر پتھر کی کانوں کے مزدوروں کے سربراہ کا کیا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حمان مصر میں تھا اور یہ کنسٹرکشن کا کام کرتا تھا جس کے انڈر کافی لوگ کام کرتے تھے. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن حمان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور فرعون نے کہا کہ اے اہل دربار، میں تمہارے اپنے سوا کسی کو خدا نہیں جانتا، تو حمان میرے لیے گاڑے کو آگ لگوا دو، پھر ایک محل بنا دو تاکہ میں موسیٰ کے خدا کی طرف چڑھ جاؤں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں. اللہ اکبر. قرآن کے مطابق حمان مصر میں تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا اور وہ کوئی تعمیرات کے کام کرتا تھا. اور ہزاروں سالوں بعد آج مصر کے ماہرین کو وہ ہیروگلافکس ملے ہیں جس میں حمان کا نام اور اس کا لقب پتھروں کی کان کے کارکنوں کا سربراہ. اللہ اکبر. اگر قرآن بائبل کی نقل ہوتی تو نقل یہاں بھی ضرور ہوتی، لیکن قرآن نے بائبل کو نقل نہیں کیا بلکہ بائبل کے تبدیل شدہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ہم ان قریب اعتراف میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پہ حق واضح ہو جائے گا اور یہ چلا اٹھیں گے کہ قرآن حق ہے. کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے واقف ہے؟ اللہ اکبر. بے شک آج ہم اللہ کی وہ نشانیاں دیکھ رہے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں غور کریں، کیونکہ غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں.